اس دور میں اہم شخصیات کی خبروں سے متعلق تصاویر صرف اخبارات میں شائع ہوا کرتی تھی۔ یہ شاید 1963 کی بات ہے۔ یادش بخیر مغربی پاکستان کے گورنر ملک امیر محمد خان کی ایک ایسی تصویر اخبارات میں چھپی تھی جس میں انہیں دل کا عارضہ ہوا تھا اور وہ لاہور کے میمو ہسپتال کے البرٹ وکٹر وارڈ میں ایک بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ پہلی دفعہ نواب آف کالا باغ کو اپنے لمبے ترے والی پگڑی کے بغیر ایک بستر پر نڈھال لیٹے ہوئے دیکھ کر بہت حیرت ہوئی، لیکن اس حیرت سے 1000 گنا بڑی حیرت آج 60 سال کے بعد سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی اس تصویر کو دیکھ کر ہوئی جس میں وہ ہرنیا کے آپریشن کے بعد امریکہ کے ایک ہسپتال میں ویسے ہی بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ دونوں تصاویر ہماری 60 سالہ تاریخ کے زوال کی کہانی بیان کرتی ہیں۔ دل کا مرض 60 سال پہلے بھی موجودہ دور کی طرح طبی دنیا کا پیچیدہ اور نازک مرض ہی تصور ہوتا تھا، جبکہ ہرنیا اس دور میں بھی ایک آسان ترین امراض میں گنا جاتا تھا۔ یہاں معاملہ ان دونوں امراض کے تقابل کا نہیں بلکہ معاملہ اس قومی مرض کا ہے جو ہمارے حکمرانوں میں بدترین کینسر کی طرح سرایت کر چکا ہے۔ یہ تکبر، دکھاوے اور عام آدمی کو مرعوب کرنے کی بیماری ہے جس نے میرے پیارے پاکستان کو دو واضح نظر آنے والے جزیروں میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک بہت ہی چھوٹا سا جزیرہ ہے جس میں اس ملک کی اشرافیہ یعنی سیاستدان، جرنیل، جج، بیوروکریٹس، تاجر اور اب تو میڈیا انڈسٹری کے کچھ اہم چہرے بھی رہتے ہیں، جبکہ دوسرے جزیرے پر 22 کروڑ عوام کا بسیرا ہے۔ ان دونوں جزیروں کے درمیان طاقت و قوت کا سمندر کھولتے ہوئے پانی کی طرح پھنکارتا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے سے دست و گریبان نہیں ہونے دیتا۔ ایک زمانے میں صرف قبرستانوں میں کچھ مخصوص خاندانوں کے احاطے ہوا کرتے تھے، اس میں بھی امیر و غریب کی تفریق نہیں ہوتی تھی، بس مرنے والے کا تعلق اس مخصوص برادری سے ہونا چاہیے تھا۔ لیکن شہروں کی آبادیاں ہمیشہ سے مشترک تھیں۔ آپ لاہور کے اندرون شہر یا کسی بھی شہر کی قدیم آبادی کو دیکھیں تو آپ کو ایک ہی محلے میں بہت بڑی حویلی بھی ملے گی اور متوسط طبقے کے مکانات کے ساتھ ساتھ غربا کے چھوٹے چھوٹے گھر بھی نظر آئیں گے۔ بجلی جاتی، پانی بند ہوتا، محلے میں صفائی نہ ہوتی تو یہ تمام مسائل امیر و غریب سب کے لیے مشترکہ ہوتے۔ انگریز نے اپنے وفادار حکومتی کارندوں کی کالونیاں علیحدہ بنائی تھی اور ان میں بھی آپس میں تفریق رکھی تھی۔ ضلع کے اعلیٰ افسران کے ایکڑوں پر پھیلے ہوئے گھر تھے جبکہ سٹاف کے لیے بابو محلے الگ بنائے گئے تھے۔ اس رہائشی تقسیم کے باوجود بھی انگریز نے عوام اور اشرافیہ کے تعلیمی ادارے علیحدہ کیے اور نہ ہی ہسپتال۔ سب لوگ ایک ہی بازار سے ضروریات زندگی کی اشیاء خریدتے تھے۔ کینٹونمنٹ انگریز نے اس لیے آباد کیے تھے کہ ان میں افواج کے افسران اور عام فوجی عارضی طور پر قیام پذیر ہوں تاکہ وہ وطن کے دفاع کا فریضہ یکسوئی سے سر انجام دے سکیں۔ افواج کو عام لوگوں سے الگ رکھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ انہیں صرف اور صرف دفاع کے لیے مخصوص رکھا جائے۔ آہستہ آہستہ وہاں افواج کے اعلیٰ افسران کو مستقل پلاٹ الاٹ ہوئے اور پھر گھر بھی ملنے لگے۔ اس کے بعد ملک کے صاحب حیثیت افراد کو بھی کینٹونمنٹ کے علاقوں میں رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ کینٹونمنٹ ایک ایسا علاقہ ہے جس کے چاروں طرف با ادب با ملاحظہ ہوشیار کہتے ہوئے باوردی پہرے دار ہوتے ہیں۔ ایسا کسی اچھا نہیں لگتا۔ آج بھی آپ کو سیاسی اشرافیہ کے پرانے گھر کینٹونمنٹ میں ہی ملیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سول لائنز کے نام سے عام آدمیوں سے علیحدہ ایک اور علاقہ آباد کیا گیا جو زیادہ تر عمرہ کے لیے مختص تھا۔ سرمائے کی ریل پھیل شروع ہوئی تو گلبرگ لاہور اور ڈیفنس کراچی جیسی آبادیاں وجود میں آئیں جہاں ایکڑوں پر پھیلی ہوئی رہائش گاہیں تھیں۔ مگر آج تو ہر شہر اور قصبے میں آپ کو ایسی لاتعداد آبادیاں نظر آئیں گی جن میں صرف عمرہ اور رویسہ رہتے ہیں۔ ان کے بازار الگ ہیں، تفریح گاہیں مختلف ہیں، اسکول اسپتال علیحدہ ہیں، بڑے بڑے آئینی دروازے ہیں جن میں عام انسان صرف مزدوری کرنے کے لیے ہی داخل ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کا کوئی غریب پڑوسی ہے اور نہ ہی اس کے حقوق کی کسی پر ذمہ داری۔ دونوں علاقے علیحدہ دکھائی بھی دیتے ہیں اور سہولیات کے حوالے سے بھی مختلف ہیں۔ ایک جانب غریب تعفن زدہ بستیاں ہیں جس میں سیوریج، نہ پانی و بجلی، اور دوسری طرف زندگی جگمگاتی جاگتی ہے۔ رہائش گاہوں کے حساب سے ایسی تقسیم آپ کو دنیا کے کسی ترقی یافتہ ممالک میں نظر نہیں آئے گی۔ وہاں اگر بڑے بڑے محل ہیں تو وہ چند ایک ہی ہیں، مگر عام بستیوں سے بہت دور، جبکہ عام شہری آبادی میں امیر و غریب یکساں رہ رہے ہوتے ہیں۔
علاقے اور رہائش گاہیں تو ہم نے الگ کر لی، لیکن سب سے بڑا ظلم ہم نے اس ملک پر کیا وہ یہ تھا کہ ہم نے 2 بنیادی ضروریات کے اداروں میں بھی بدترین طبقاتی تقسیم پیدا کر دی۔ یہ تھے صحت اور تعلیم کے ادارے۔ غریب اور امیر افراد دونوں اپنے اپنے مکانوں میں گزارا کر لیتے ہیں، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کپڑے پہن لیتے ہیں اور اپنی اوقات کے حساب سے کھانا کھا کر زندہ رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر غریب کے بیٹے اور امیر کے بیٹے کو کینسر ہو جائے تو دونوں کو ایک ہی طرح کا علاج ملنا چاہیے۔ اسی طرح اگر غریب کا بیٹا ذہین ہے تو وہ بھی امیر کے ذہین بیٹے کی طرح اعلیٰ تعلیمی ادارے کی سہولت کا حقدار ہے۔ جن دنوں کی ملک امیر محمد خان کی میمو ہسپتال کی تصویر ہے، اس دور میں یہ تفریق ہرگز نہیں تھی۔ میں گجرات کے جس سٹارٹ والے اسکول میں پڑھتا تھا اسی میں ڈپٹی کمشنر اور ممبران اسمبلی کے بیٹے بھی ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ گجرات کے ایم سی پرائمری اسکول کی 5ویں کلاس میں ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھنے والے ایک ہی کلاس سے ہم 3 لوگ سول سروس میں آئے۔ ہمیں کسی طور پر بھی یہ احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم کسی اہم اور غیر مرئی قسم کی مخلوق سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح شہر میں ایک ہی سول ہسپتال تھا جس میں سب علاج کروانے جایا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے ان دونوں سہولیات سے فائدہ اٹھانے والوں کے درمیان اتنا فاصلہ بڑھا دیا ہے کہ اب یہ دونوں الگ دنیاؤں کی مخلوق لگتی ہیں۔ وہ شخص جو سرمایہ رکھتا ہے اس کے لیے پرائیویٹ ہسپتالوں کی ایک وسیع دنیا ہے جہاں وہ علاج کروا سکتا ہے، جبکہ غریب آدمی سرکاری ہسپتال کی زبوں حال کیفیت میں اپنے پیاروں کی لاش اٹھا کر لاتا ہے۔ اسی طرح صاحبان حیثیت افراد کے لیے دنیا کے مہنگے ترین نظام تعلیم کی مقامی شاخیں اور ان سے متاثر اسکول سسٹم کھلے ہوئے ہیں، جبکہ ایک غریب شخص کا ذہین ترین بچہ بھی ایک ایسے اسکول میں پڑھنے پر مجبور ہے جس پر سرکار بھی توجہ نہیں دیتی۔ ایک دفعہ سیکٹریز کی میٹنگ میں ایک وزیر اعلیٰ نے سوال کیا کہ ہم اپنی صحت اور تعلیم کی سہولیات کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ صرف ایک حکم نامے سے کہ وزیر اعلیٰ سے لے کے چھوٹے درجے کے ملازمین تک سب کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنا علاج سرکاری ہسپتال سے کرائیں اور اپنے بچوں کو سرکاری اسکول سے پڑھائیں۔ پھر دیکھیے گا یہ دونوں ادارے مہینوں میں نہیں بلکہ دنوں میں انقلابی طور پر تبدیل ہو جائیں گے۔